السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مکمل واقعات سے آگاہ کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، جن کا ذکر قرآن پاک اور دیگر الہامی کتب میں کیا گیا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک معزز اور نیک سیرت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا نسب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے، جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ کا زمانہ وہ تھا جب بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکی تھی، وہ دنیاوی خواہشات میں گم ہو گئے تھے، اور جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف نبی تھے بلکہ وہ بیت المقدس میں اللہ کے گھر کے متولی بھی تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے اور اللہ کی توحید کا درس دیتے اور انہیں نیکی اور تقوی اور اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ کی زندگی زہد، تقوی اور عبادت سے بھرپور تھی، اور آپ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ اس فکر میں تھے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل میں دین کی رہنمائی کون کرے گا، کیونکہ قوم کے اکثر لوگ دین سے دور ہو چکے تھے۔ آپ کو اس بات کی فکر لاحق تھی کہ کہیں بنی اسرائیل میں اللہ کا پیغام ختم نہ ہو جائے، اور اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک سالہ اور اولاد کی دعا مانگی۔ آپ کی دعا میں اخلاص اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی فریاد کی، اور وہ انہیں ایسا بیٹا عطا کرے جو ان کی نبوت کا وارث ہو، اللہ کی رضا کے مطابق دین کی تبلیغ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمائی اور انہیں ایک نیک بیٹے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبیوں میں سے تھے، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس خبر پر نہایت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی حیران بھی تھے کہ ان کی عمر کافی اور زیادہ ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور نشانی یہ حکم دیا کہ وہ 3 دن تک کسی سے بات نہ کریں، صرف اللہ کی تسبیح میں عبادت کریں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے ذریعے بات کرتے رہے۔ اسی دوران وہ مسلسل اللہ کا ذکر، شکر ادا کرتے رہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو بچپن ہی سے نیکی، تقوی اور علم میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ نہایت پرہیزگار اور حق پر ڈٹے رہنے والے تھے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے دردناک پہلو ان کی قوم کا رویہ تھا۔ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ ضدی اور نافرمان تھے۔ انہوں نے اللہ کے کئی انبیاء کو شہید کیا تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دینی شروع کی تو وہ ان کے مخالفین بڑھنے لگے۔ بالآخر ظالم بادشاہ نے انہیں قتل کروا دیا، اور اسی حادثے کے بعد حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مصیبتیں بڑھ گئیں، اور ان کے دشمن اور ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ روایات کے مطابق جب دشمنوں نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعقب کیا تو وہ ایک درخت میں جا کر چھپ گئے تھے، لیکن ایک بدبخت شخص نے ان کی نشاندہی کر دی، اور جس کے بعد ظالموں نے درخت کو کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی مکمل بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ ایک نیک اور صالح نسل چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر قرآن پاک میں محفوظ کر دیا تاکہ لوگ ان سے سیکھ لیں اور ان کی زندگی میں سبق حاصل کریں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کیونکہ وہ مسلسل اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے اور ان پر ظلم کرتے آئے تھے۔ ان کی سرکشی اور حد سے بڑھ گئی تھی، اور وہ دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے ہی نبیوں کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مختلف آزمائشیں نازل کی، جن میں قحط، بیماریاں، دشمنوں کی حملے شامل تھے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کے صبر کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آج بھی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی دعا قرآن میں بطور نمونہ محفوظ کر دی گئی ہے تاکہ مومنین اسے سبق سیکھیں اور اللہ سے مدد کا درست طریقہ کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ بظاہر ناممکن نظر آئے تب بھی اللہ کی قدرت سے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وہیں اللہ ہے جو ایک عمر رسیدہ نبی اور بانجھ خاتون کو اولاد دے سکتا ہے۔ وہیں اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، اور یہی یقین اور ایمان حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور اگر نیت خالص ہو، دعا میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان کی قوم نے جو ظلم کیا اس کا انجام یہی ہوا کہ بنی اسرائیل مزید مشکلات میں گھر گئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے قوموں کو مسلط کر دیا جنہوں نے انہیں ذلیل رسوا کیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو قومیں اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی اس دعوت کو جاری رکھا۔ وہ بھی
اللہ کے نبیوں میں سے ایک عظیم نبی بنے، ان کی زندگی بھی قربانی، استقامت اور حق پرستی کی علامت تھی، وہ بھی آخر کار بنی اسرائیل کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں صبر، دعا اور اللہ پر توکل کا درس دیتی ہے۔ وہ ایک سچے نبی، ایک نیک انسان اور اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خاص عزت دی اور ان کا ذکر قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ دنیا ان کے صبر، تقوی اور استقامت سے سبق حاصل کر سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی دعاؤں کی قبولیت ہے، جو قیامت تک کے لیے تمام مومنین کے لیے ایک سبق ہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تو ان کے الفاظ نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع سے بھرپور تھے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں ان کی دعا کا ذکر کیا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے وہ وقت یاد کرو پکارا، کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سویدی سے چمک اٹھا ہے اور میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی دین سے بے رغبتی کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو ایسا بنا کہ وہ تجھ سے راضی ہو۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی دل کی گہرائی سے نکلی تھی۔ اس میں ان کی بے بسی، عاجزی اور اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور جو کہ نہایت نیک، پاکیزہ اور جلیل القدر نبی بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے وقت اخلاص، عاجزی ضروری ہے۔ وہ دعائیں جو اللہ دل کی گہرائیوں سے مانگی جاتی ہیں، جن میں بندہ اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم کا انجام، بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو بار بار اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتی تھی اور اپنے نبیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتی تھی، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی مسلسل اصلاح کی کوشش کی، لیکن اکثر لوگ ان کی بات سننے کی بجائے ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب مسلط کیا، آخرکار انہیں دوسری قوم پاک کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر دی۔ یہاں پر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی ہے، اس کے نبیوں کو جھٹلاتی ہے تو ظلم و بغاوت میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا اور تاریخ گواہ ہے، وہ مسلسل ذلت اور عذاب کا شکار ہوتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ نہایت دردناک ہے۔ جب بنی اسرائیل کے فاسق فاضل لوگوں نے دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام بھی اپنے والد کی اللہ کے دین کو پھیلانے میں سرگرم ہیں تو انہیں برداشت نہ ہوا۔ ان کی بدبختی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ایک روایات کے مطابق جب ظالم بادشاہ اس کے حواریوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہ بھاگ کر درخت کے اندر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پناہ دی، لیکن بنی اسرائیل ایک بدبخت شاہ نے ان کا ٹھکانہ ظاہر کر دیا اور اس پر ان لوگوں نے درخت کو کاٹ دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ ظلم تاریخ میں ایک عبرتناک مثال بن گیا۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کے ظالم چاہے جتنی بھی طاقتور نظر آئیں، ان کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتے، چاہے وہ بظاہر جیت بھی جائیں۔